اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ اللہ رب العزت کی کروڑا کرم عطا سے آج آدھا قرآن پاک مکمل ہوا۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں اللہ پاک اس کے پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں جو غلطی ہوئی ہے معاف فرما، اور ہم جو قرآن کے مضامین میں چیزیں تلاش کر رہے ہیں اسے تلاش کرنے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے وہ بولنے میں، سننے میں، اس سے بھی اللہ پاک معاف فرمائے۔ آج قرآن کریم کے اندر بہت سارے مضامین بیان ہوئے۔ ایک جگہ بیان ہوا کہ قرآن شفا ہے مومنین کے لیے، ایک جگہ بیان ہوا کہ ظالمین کے لیے قرآن خسارہ ہے، یعنی اگر وہ کچھ بھی کر لیں تو انہیں خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ یہودیوں سے کلام ہوا، یہودیوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے فرمایا تھا کہ اگر یہ صورت مل جائے تو ہم روزے رکھنا شروع کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے منافقین، ظالمین، شیاطین اور الگ الگ چیزوں کے اوپر جو ہے مضامین کے اوپر بیان ہوا۔ قرآن پاک واقعتاً اللہ رب العزت کی عظیم کتاب ہے اور اس کے پڑھنے سے شفا ملتی ہے، مگر مومنین کو، ظالمین کے لیے خسارہ ہے۔ ہم قرآن پاک کو صرف اور صرف رمضان المبارک کے لیے اٹھاتے ہیں، یا کوئی مر جائے تو اس کی فاتحہ کے لیے اٹھا لیتے ہیں، اس کے اصال ثواب کے لیے اٹھا لیتے ہیں۔ اصل میں یہ قرآن پاک جو ہے وہ پورا کا پورا منشور ہے۔ امام مبین کا بھی ذکر ہوا۔ امام مبین یعنی عادل حکمران، جس کا ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ نام و نشان نہیں ہے۔ جتنے حکمران آئے وہ امام مبین کے اوپر نہ ہی اترے، اور ایسا لگتا ہے آگے بھی نہیں اتریں گے امام مہدی کے ظہور تک۔ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں امام مبین کا اگر ہم خیال رکھے ہوئے ہیں تو یہ ہماری سوچ ہے۔ امام مبین کے لیے بہت ساری چیزوں کے اندر یہ چیز ہونا لازمی ہے کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے اوپر مکمل طور پر ایمان و یقین رکھے۔ جیسے خاتم النبیین نہ بولنا آتا ہو، وہ ختم نبوت کے اوپر کیا پہرا دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا کائنات جیسے حکمران عطا فرمائے۔ اور اسی چیز کے ساتھ ساتھ اس پارک میں تراویح ہو رہی ہے، اگر ہم موبائل کا فلیش لائٹ کو بند کر کے دکھائیں تو ہزاروں اپلیکیشنیں دی گئی پولیس والوں کے لیے بھی اور ڈی سیز اور تمام لوگوں کے لیے۔ میں اپنے اکثر بیان میں کہیں پر بھی بات ہوتی ہے تو یہ بولنا جو ہے لازمی سمجھتا ہوں کہ جیسے امام حسین کربلا میں 72 نفوس کے ساتھ تھے، یا پھر اگر 72 سے آگے جائیں تو 110 112 افراد ملتے ہیں، ایسے ہی حق والوں کے ساتھ جو ہے عوام کی کمی ہوتی ہے۔ اس پارک کے اندر اگر بڑا سخت جملہ ہے، اس پارک میں اگر آ کر کوئی طوائفیں ناچنا شروع کر دیں یا ڈانس پارٹی ہو تو یہ پارک جو ہے وہ رونق کا اور روشنیوں کا جو ہے مقام بن جائے گا۔ خود وزیر اعلیٰ، گورنر، صدر، وزیر اعظم سب آ کے یہاں پر جو ہے اپنی آنکھوں سے اور اپنے ہاتھوں سے کام کروانے کے لیے لگیں گے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ اسلامی پروگرام ہو تو اس کے اوپر NOCs مانگی جاتی ہیں، اجازت مانگی جاتی ہے۔ تھانے میں جاؤ تو تھانے والے کہتے ہیں اجازت ہے، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی کام کرو تو اس کے لیے اجازت دیں، اجازت مانگی جائے۔ اور اگر طوائفیں اپنی شلواریں لٹکا لٹکا کے یہ بولیں کہ ہمیں جو ہے ہمارا جسم ہماری مرضی، تو ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصاخی ہو ایک انتہائی غضبناک بینر چند دنوں پہلے جو ہے آنکھوں سے گزرا، اس کے اوپر واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ میں 9 سال کی تھی اور 50 سال کا وہ تھا۔ وہ بے غیرت وزیر اعظم ہو یا صدر ہو یا کوئی بھی شخص ہو، اسے یہ شرم نہیں آتی کہ ایسے بینر کے اوپر اس کی زبان نہیں کھلتی، ایسے لوگوں کے اوپر پابندیاں لگاتے ہوئے انہیں نظر نہیں آتا۔ اگر پابندیاں لگتی ہیں تو وہ صرف اور صرف علماء اکرام پہ لگتی ہیں۔ کرونا کی بیماری، مساجد کو بند کر دو، مدارس کو بند کر دو، طوائفوں کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، شراب خانے کھلے ہوئے ہیں، پولیس والوں کے آفسوں میں کرونا نہیں ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کرونا نہیں ہے، گورنر ہاؤس میں کرونا نہیں ہے، کہیں پر کرونا نہیں ہے۔ یہ جلسے جلوس جو ہو رہے ہیں کسی بھی پارٹی کے ہوں، اس میں کرونا نہیں ہے۔ اگر کرونا آ رہا ہے تو وہ اسلامی پروگراموں میں آ رہا ہے۔ ہم اس چیز کی انتہائی مذمت کرتے ہیں اور ایک بار پھر دعا گو ہیں اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو اچھے نیک حکمران امام مبین عطا فرمائے، یعنی سچا حاکم وقت عطا فرمائے۔ اگر کسی کو ہماری بات میں تو برا لگا ہو تو 10 دفعہ لگے، ہماری دوستی بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور دشمنی بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اور یہاں پر ہم جو تراویح بھی کروا رہے ہیں وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، کسی کے باپ کی خوشی کے لیے نہیں کروا رہے، صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کروا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے اوپر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و